بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ نوح علیہ السلام، لیکچر نمبر 3، ایکسپلینیشن اینڈ ریٹن ورک، کلاس 6، پیج نمبر 38 to 41، سبجیکٹ ٹیچر سجیشن۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے نوح علیہ السلام کے بیٹے سے متعلق پڑھا تھا کہ وہ اسلام لے کر نہیں آیا اور وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ تو آج کے ہمارے لیکچر کی ابتدا بھی اسی موضوع سے ہو رہی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی ہدایت اور اپنے بیٹے کو بچانے کی اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی۔ وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ، اور نوح نے اپنے رب سے کہا، ربی فقال ربی ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ قال، اللہ نے ارشاد فرمایا، یا نوح انہ لیس من اہلک، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے نیک اعمال نہیں ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو اے نوح تم مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کر جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کروں جس بات کا مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے میرے گناہ کو معاف نہیں فرمایا، مجھ پر رحم نہیں فرمایا، تو میں خود نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کے بیٹے یام، جو کہ غیر مسلم تھے، ایمان نہیں لے کر آئے تھے، اور نوح نے اپنے بیٹے سے متعلق سوال کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جواب آیا کہ آپ اس بارے میں سوال نہیں کیجیے جس بارے میں آپ کو علم نہ ہو۔ آپ کا بیٹا آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ نیک اعمال نہیں کرتا تھا اور ایمان لے کر نہیں آیا تھا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، فرمایا کہ نوح ہماری طرف سے تم سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ اور تم پر برکات ہوں، اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ ایسے گروہ ایسے ہیں جنہیں ہم عنقریب فائدہ پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم اے نبی آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ آپ اس قصے کو نہیں جانتے اور نہ آپ کی قوم۔ اس وحی سے پہلے تو آپ صبر کیجئے، بے شک بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آخر کے اس موضوع میں ان باتوں کی طرف رہنمائی فرمائی کہ کچھ لوگ ایمان لے کر آئیں گے، پھر ان پر اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئے گی۔ تو لہٰذا اے نوح، یہ غیب کی خبریں ہیں، غیب کی باتیں جو ہم نے آپ کو بتا دیں، تو آپ کی قوم کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، کیونکہ نیک کام اور نیک انجام پرہیزگار لوگوں کے لیے ہی ہے۔ اس قصہ نوح علیہ السلام سے متعلق اہم نکات پیج نمبر 39 پر ہم نے بیان کر دیے، تو آپ کو اس پیج کے اوپر سے اہم نکات کو آپ نے لکھنا ہے، جو اہم نکات ہم نے لکھے ہوئے ہیں۔ کذبت قوم نوح المرسلین، اسی موضوع سے ملتا جلتا حصہ کچھ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان کی برادری کے فرد نوح نے ان سے فرمایا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یعنی نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت مت کرو، تو نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں جھٹلا دیا اور ان کا کہنا نہیں مانا۔ انی لکم رسول امین، نوح نے کہا کہ میں تو اللہ کی طرف سے ایک امانت دار پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واتعون، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی دولت کا، کسی اجر کا سوال نہیں کر رہا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کی طرف سے۔ فاتقوا اللہ واتعون، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہ ہم تم پر ایمان لائیں حالانکہ تمہاری پیروی حقیر اور کمتر لوگ کرتے ہیں۔ قال وما علم بما كانوا يعملون، انہوں نے فرمایا
مجھے اس سے کیا غرض جو وہ کرتے ہیں۔ تو گویا نوح کی قوم نے وہی اعتراض کیا کہ ہم امیر لوگ ہیں، برتر لوگ ہیں، بادشاہ لوگ ہیں، اور تمہارے ماننے والے تو کمتر اور حقیر لوگ ہیں، تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہاری اطاعت نہیں کر سکتے۔ ان کا حساب تو میرے رب پر ہے، کاش تم سمجھتے۔ نوح نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو غریب لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں، وہ تو اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اور ان کا حساب کتاب تو میرے رب کے اوپر ہے، کاش تم یہ بات سمجھتے۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو تم ایمان والوں کی بات کرتے ہو نا کہ میرے پاس سے وہ ہٹ جائیں اور تم امیر لوگ میرے پاس آ جاؤ اور ایمان لے کر آ جاؤ، تو یاد رکھنا ان غریب اور کمتر لوگوں کو جن کو تم غریب اور کمتر سمجھتے ہو، میں ہٹانے والا نہیں ہوں۔ انی انا الا نذیر مبین، میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ تو گویا جو میرے بات پر لبیک کہے گا وہ میرے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق کامیاب ہوگا، اور جو میری بات پر اعتراض کرے گا، مجھ پر ایمان لے کے نہیں آئے گا، تو وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہوگا۔ قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومین۔ نوح کی قوم نے کہا کہ اے نوح، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو لازماً تم رجم کیے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کی حرکت دیکھیے کہ ایک تو وہ نوح پر ایمان لے کے نہیں آ رہے، مزید اعتراض کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم ہمیں باز نہ آئے تبلیغ کرتے ہوئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے۔ قال ربی انی قومی کذبون، تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا فرمائی کہ میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ ففتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومعی من المؤمنین، لہٰذا تو فیصلہ فرما دے میرے درمیان اور ان کے درمیان، اور مجھے نجات عطا فرما، اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے، میری قوم کو اور میرے ماننے والوں کو میری اس نافرمان اور کافر قوم سے نجات عطا فرما، اور اپنا کوئی خاص فیصلہ فرما دے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے انہیں نوح کی نجات عطا فرمائی، نوح کو نجات عطا فرمائی، اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ بری ہوئی کشتی میں تھے۔ تو پورا خلاصہ وہی ہے جو ہم نے آپ کو بیان فرما دیا کہ کشتی بنائی، کشتی بنانے کے بعد اللہ نے نوح اور نوح کے ماننے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اور باقی جو تھے وہ سمندر میں غرق ہو گئے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس قصے میں نشانی ہیں، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور یقیناً آپ کا رب بہت غالب، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو گویا کشتی کے اندر وہ لوگ ہلاک ہوئے، تباہ ہوئے، برباد ہوئے جو ایمان لے کے نہیں آئے، اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو نوح علیہ السلام کے حکم کے مطابق ایمان لے کر آ گئے۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس تمام قصص سے سبق حاصل کریں، اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں جس سے اللہ کا رسول خوش ہو، اور ہر اس کام سے بچنے کی ہم کوشش کریں جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن فہمی عطا فرمائے، آمین۔